میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہیں اپنے بہت ہی پیارے پروگرام میں۔ اس پروگرام کا نام ہے میرا پیارا دین۔ میرا پیارا دین۔ ہمارے پروگرام کا نام ہے ہمارا دین ہے دین اسلام۔ دین اسلام کے بارے میں بہت ساری معلومات اپنے اس پروگرام، پیارے سے پروگرام میرا پیارا دین میں ہم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے ایک سیگمنٹ ہوتا ہے اسلام اور سائنس۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ اسلام اور سائنس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم پہلے اسلام کی کوئی اچھی بات سنتے ہیں اور پھر اس کے سائنسی فائدے سنتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارا پہلا سیگمنٹ ہوتا ہے ایک پیاری حدیث، اس میں ہم حدیث پاک کو یاد کرتے ہیں، اور جو کڈس مدری چینل کے ناظرین ہیں وہ کال کے ذریعے ہمیں حدیث پاک کو سناتے ہیں، لکھ کر ہمیں حدیث پاک اپنا نام اور اپنے شہر کے نام کے ساتھ سینڈ بھی کرتے ہیں، اور ہم اپنے پروگرام میں شامل بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور جو یہاں پر موجود بچے، ان کا کام کیا ہوتا ہے اس سیگمنٹ میں؟ ہمیں حدیث پاک یاد کر کے سناتے ہیں، یاد کر کے اچھے انداز میں حدیث پاک سنانی ہے، حدیث پاک کا ترجمہ بھی یاد کرنا ہے اور اسے پھر یاد بھی رکھنا ہے انشاءاللہ الکریم۔ پیارے بچوں، ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے اسلامک ہسٹری۔ اسلامک ہسٹری میں کیا ہوتا ہے؟ یہ تو بہت آسان ہے۔ اسلامک ہسٹری سیگمنٹ کے نام سے ہی جو ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اس سیگمنٹ میں کیا ہوگا کہ اسلامک ہسٹری، جو اسلام میں جو واقعات ہوئے ہیں، جو انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے واقعات ہیں، وہ ہم سنا کرتے ہیں۔ اور اب ہم سنتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے واقعات، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے واقعات سنتے ہیں، اور دیگر انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے واقعات ہم نے اپنے اس پروگرام، ہم نے سیگمنٹ اسلامک ہسٹری میں شامل کرنے کی کوشش کی۔ تو پیارے بچوں، کلام کے لیے ہمارے ساتھ مسوان بھائی بھی موجود ہیں، انشاءاللہ مسوان بھائی سے بھی کلام سنیں گے۔ مسوان بھائی خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ کون سا کلام پڑھیں گے آج آپ؟ ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے۔ سبحان اللہ، یہ کلام بھی انشاءاللہ ہم سنیں گے۔ پیارے بچوں، بہت ساری معلومات آج بھی آپ کو سیکھنے کا موقع ملے گا، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آخر تک ہمارے ساتھ ہمارے پروگرام میرا پیارا دین میں شامل رہنا ہے، اور جو ہم اچھی اچھی باتیں بتائیں اس پر خود بھی عمل کرنا ہے اور یاد بھی ان باتوں کو رکھنا ہے۔ پیارے بچوں، آپ کو ایک سوال بھی دیں گے اور آپ کو درود پاک کی فضیلت بھی سنائیں گے۔ آج کا سوال کڈس مدری چینل کے ناظرین سے ہے، آسان سوال ہے، قرآن پاک کی سب سے آخری سورت کون سی ہے؟ سوال کیا ہے؟ قرآن پاک کی سب سے آخری سورت کون سی ہے؟ سوال آ گیا ہے کہ قرآن پاک کی سب سے آخری سورت کون سی ہے۔ یہاں پر عبدالہادی بھائی کا ہاتھ اٹھائے، عرفان بھائی کا ہاتھ اٹھائے، احمد بھائی آپ کا بھی اٹھ گیا، بھائی عبدالاحد کا بھی اٹھ گیا، ماشاءاللہ۔ مسوان بھائی پتہ ہے آپ کو بھی قرآن پاک کی سب سے آخری سورت کون سی ہے؟ مل کے بتا دیں ایک ساتھ۔ سورۃ الناس۔ سورۃ الناس۔ احمد بھائی کون سی سورت ہے؟ سورۃ الناس۔ سورہ ناس قرآن پاک کی سب سے آخری سورت ہے۔ تو کڈس مدری چینل کے ناظرین سے آج کا سوال ہے کہ قرآن پاک کی سب سے آخری سورت کون سی ہے؟ سورہ ناس ہے قرآن پاک کی سب سے آخری سورت۔ پیارے بچوں، میں آپ کو درود پاک کی فضیلت سناتا ہوں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا، فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی بخشش کی دعا کرتے رہیں گے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں، فضیلت کیا ہے کہ جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا کیا ہوگا مسوان بھائی؟ فرشتے اس پر استغفار پڑھیں گے، فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی بخشش کی دعا کرتے رہیں گے، استغفار کرتے رہیں گے، بخشش کی دعا کرتے رہیں گے۔ جو اب ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے ایک پیاری حدیث، اس کا ایک مرحلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کڈس مدری چینل کے ناظرین نے ہمیں حدیث پاک لکھ کر سینڈ کرنی ہوتی ہے۔ تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں بھی درود پاک لکھا جاتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے قال رسول اللہ کا؟ کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟
پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو اس کے ساتھ درود پاک بھی ہم لکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو درود پاک ہمیں لکھنا بھی ہے، تو انشاءاللہ اس سے برکت یہ ملے گی، اس کی فضیلت یہ ہے کہ جس نے کتاب میں اس پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی بخشش کی دعا کرتے رہیں گے۔ تو اچھے انداز میں آپ درود پاک لکھا کریں، پڑھا کریں، نیت کر لیجئے کہ درود پاک انشاءاللہ ہم اپنی روٹین میں شامل کریں گے، درود پاک ہم نے ضرور پڑھنا ہے انشاءاللہ الکریم۔ آئیے ہم بھی درود پاک پڑھتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، ہمارا پروگرام ہے میرا پیارا دین۔ آئیے اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب پڑھتے ہیں جس کا نام ہے کلام۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ پیارے بچوں ہم ایک پیاری حدیث اپنے سیگمنٹ سے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، لیکن آج ہمارا پہلا سیگمنٹ ہے کلام، کیونکہ آج ہمارے ساتھ مسفان بھائی موجود ہیں۔ مسفان بھائی بڑے اچھے انداز میں نعت خوانی کرتے ہیں، بڑے اچھے انداز میں نعتیں پڑھتے ہیں، تو مسفان بھائی آج آپ کلام سنا رہے ہیں، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے۔ ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا جو منگتا نہیں ہونے دیتے، حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا میرے گھر بیٹھی کرتے ہے وہ پردہ پوشی، میرے گھر بیٹھی کرتے ہے وہ پردہ پوشی، میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے، میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا بات کرتا ہوں تو آتی ہے مگن باقی، بات کرتا ہوں تو آتی ہے مگن باقی، میرے لہجے کو وہ میلا نہیں ہونے دیتے، میرے لہجے کو وہ میلا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا اپنے منگبوں کی وہ فگرے میں رکھتے ہیں مجھے، مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے، مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا
منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ، ہمارے مسمان بھائی نے بہت ہی پیارا کلام سنایا. اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے. اور جو ہمارے پیارے پیارے یہاں بچے موجود ہیں، انہوں نے جب ہمارا اشارہ دیکھا اس کے بعد انہوں نے کیا کہا؟ سبحان اللہ. ہاں، تو یہ کہ آپ نے ہمارے اشاروں پہ چل رہا ہے. جہاں آپ میں نہیں ہوا یا نہال بھائی نہیں ہوئے، وہاں کیا کرنا ہے؟ وہاں پہ بیٹھے رہیں گے ایسے. بھائی ہمیں نعت شریف کیا کرنی چاہیے؟ شوق سے سننی چاہیے. اچھا پڑھنی چاہیے. صحیح ہے، پڑھنے کی باری ہو تو پڑھنی چاہیے، سننے کی ہو تو ہماری تو باری نہیں آئی ابھی، پھر سننی نہیں ہے. سننی بھی ہے، شوق سے سننی بھی ہے. اور شوق اور ذوق کا اس انداز سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کلام ساتھ ساتھ پڑھیں. کلام ختم ہوا تو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ ہاں، سبحان اللہ کہنا چاہیے. اس سے پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے عرفان بھائی، خیریت سے ہیں آپ؟ ماشاء اللہ. ہمارا کون سا پروگرام شروع ہو گیا ہے؟ میرا پیارا دین. ہاں، پیارے پیارے بچوں کے لیے. تو پیارے پیارے بچوں کو کہہ دیں کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے اندر شامل رہنا ہے. کہہ دیں، بول دیں. کیا ہوا؟ ماشاءاللہ پھول والا امامہ پہن کے آئے ہیں. ماشاءاللہ اچھی سی ویسٹ کوٹ بھی پہنی ہوئی ہے. تو بولیں گے نہیں پیارے بچوں کو آپ نے ہمارے پروگرام میں شامل. ہاں دیکھتے رہنا ہمارا پروگرام، کیونکہ شروع ہو چکا ہے پروگرام میرا پیارا، جو پیارے پیارے بچوں کے لیے آیا کرتا ہے، جس کے اندر ہم حدیث پاک بھی یاد کرتے ہیں. ایک پیاری حدیث پہلا سیگمنٹ ہوتا ہے، آج وہ دوسرا سیگمنٹ ہو گیا ہے. تو اپنے حدیث پاک اپنے یاد کرنی ہے. اور جو یہاں موجود ہیں ہمارے عبدالہادی بھائی، عرفان بھائی، عبدالاحد بھائی اور ہمارے دا فیمس احمد رضا، ماشاءاللہ بہت خوبصورت ماشاءاللہ مسکراتے ہیں. تو سب نے مل کر حدیث پاک یاد کرنی ہے. جی. کون کون تیار نہیں ہے؟ عبدالاحد بھائی تیار نہیں ہے بھائی. میں نے کہا تھا کون کون تیار نہیں ہے. تو پہلے تو ہماری ہونی ہے توجہ. کیا ہونی ہے؟ توجہ. ہاں، اگر توجہ نہیں ہوگی تو پھر غلطی ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی، یاد بھی صحیح سے نہیں ہوگا. تو آپ نے توجہ کے ساتھ ہمارے ساتھ شامل رہنا ہے. جو گھروں پر موجود ہیں پیارے بچوں، آپ کے لیے سوال دے دیا گیا ہے نا. سوال کیا دیا نہال بھائی؟ قرآن پاک کی سب سے آخری سورت جی کون سی ہے؟ ناس. سورۃ الناس. ماشاءاللہ سوال بھی دیا اور جواب بھی آپ کو دے دیا ہے. پیاری حدیث سیگمنٹ ہمارا شروع ہو رہا ہے اور حدیث پاک کی طرف چلیں گے. جی ایک پیاری حدیث. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. جی تو سیگمنٹ اب شروع ہو گیا ہے. اب آپ کو ہم حدیث پاک دکھائیں گے، یاد بھی کرائیں گے، پہلے دکھائیں گے. جی بھائی حدیث پاک دکھائیں تاکہ ہمارے گھروں پر جو بچے موجود ہیں وہ اس کی تصویر لے لیں اور اس کو بہت خوبصورت سے انہوں نے لکھ کر بھیجنا ہے اور اس بات کو پورٹری کرنا ہے جو بات حدیث پاک میں بیان کی گئی ہے. اور حدیث پاک کیا ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زینوا القرآن باصواتکم، یعنی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن پاک کو اپنی آوازوں سے زینت دو. جی زینت کیا ہوتی ہے؟ چلے پہلے سوال کر لیتے پھر حدیث پاک یاد کراتے ہیں. زینت نہیں پتا بھائی؟ زینت نہیں پتا؟ زینت کہتے ہیں بیوٹیفل کرنا، بیوٹیفیکیشن کہہ لیجئے. ایسے ہی نہال بھائی کسی چیز کو خوبصورت کرنا، اچھا کرنا. تو قرآن پاک کو اپنی آوازوں سے کیا کرو؟ زینت دو، یعنی اچھے انداز سے قرآن پاک پڑھنا چاہیے. کیسے پڑھنا چاہیے؟ اچھے انداز سے. اچھا انداز کیسا ہوگا بھائی؟ کیسا ہوگا؟ بعض بچوں کے ہو سکتا ہے ذہن میں آ رہا ہو جو قاری صاحب ہوتے ہیں بہت زیادہ جو ہے وہ اچھے انداز سے اور آواز کافی ان کی لہرا بھی رہی ہوتی ہے، کہیں نیچے آواز جاتی ہے، کہیں اونچے، کہیں ہلکے، کہیں تیز. تو اس انداز سے ہم نے قرآن پاک پڑھنا ہے. تو بلا شبہ جو قاری صاحب ہوتے ہیں، اچھے قراء ہوتے ہیں، قرآن پاک کو پڑھنے والے ہیں، وہ بڑے خوبصورت انداز سے جو ہے وہ قرآن پاک کو پڑھتے ہیں، لیکن وہ اپنی مرضی سے آوازیں نہیں لہرا رہے ہوتے. ٹھیک ہے، قرآن پاک پڑھنے کے کچھ اصول ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ اصول آپ کہاں سے سیکھیں گے؟ مدرسۃ المدینہ سے آپ سیکھ سکتے ہیں. اسلام فور کڈ کے اندر بھی قاری صاحب ہمیں قرآن پاک پڑھنے کے اصول بتاتے ہیں. اس کو تجوید کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تجوید. یعنی قرآن پاک کو ہم نے کس انداز سے
پڑھنا ہے اور اچھا کیسے پڑھنا ہے تو ہم اسے مختصراً یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس اصول کا نام ہے تجوید. قرآن پاک کو کیسے پڑھنا ہے؟ تجوید سے تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ قرآن پاک کو اچھے انداز سے پڑھنے کا حکم خود ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیا ہے. اور کیا دیا ہے؟ زین القرآن باصواتکم, قرآن کو اپنی آوازوں سے زینت دو, یعنی اچھے انداز سے قرآن پاک پڑھو. تو قرآن ہمیں اچھے انداز سے پڑھنا چاہیے. ننھے ننھے چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے بچے ہوں گے, آپ نے اگر قرآن پاک کو اچھے انداز سے پڑھنا سیکھنا ہے تو کہاں جائیں؟ کہاں جائیں عرفان بھائی؟ مدرسۃ المدینہ. یہاں کون کون جاتا ہے مدرسۃ المدینہ؟ ماشاء اللہ, احمد رضا بھائی جاتے, عرفان بھائی نہیں جاتے؟ یہ قاری صاحب پڑھاتے آگے. تو بہرحال قاری صاحب پڑھائے یا آپ کو خود مدرسۃ المدینہ جانا ہو تو کوئی بھی انداز اختیار کرے, لیکن قرآن پاک کو ہم نے اچھے انداز سے پڑھنا ہے, ٹھیک ہے. اپنی مرضی سے نہیں پڑھنا, بلکہ جیسے قرآن کو پڑھنا چاہیے ویسے قرآن کو پڑھنا ہے. آئیے حدیث پاک کو یاد کرتے ہیں. جی, زین القرآن باصواتکم. جی, ابھی ہم حدیث پاک پڑھا ہی رہے تھے, یہاں ہاتھ اٹھ چکے ہیں دونوں بھائیوں کے, بلکہ عرفان بھائی کے بھی اٹھ چکے. جی, سب سے پہلے عبدالاحد بھائی نے اٹھایا تھا غالباً. زین القرآن اصحاتکم. غلطی ہو گئی, اب بھی غلطی ہو گئی. باصواتکم. جی, قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زین القرآن باصواتکم. اب بھی یہ غلطی ہے. کیا غلطی ہے عرفان بھائی؟ زین القرآن باصواتکم. جی, زین القرآن. ان کی غلطی کیا ہے وہ بتائیں. انہیں سنا, اپنے پہ توجہ ہوگی نا. میری باری آنے والی ہے, اپنی باری آنے والی ہے تو جلدی جلدی دہرانا شروع کر دیتے نا بچے. چلیں آپ دوبارہ سنائیں صحیح سے, توجہ سے. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اچھا, درود پاک تھوڑا آرام سے پڑھے, اچھے انداز سے, ٹھیک ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم زین القرآن باصواتکم. ہاں, زین القرآن باصواتکم. آپ حدیث پاک انہوں نے درست سنا دی ہے, ماشاء اللہ. اور احمد رضا بھائی بھی آخر کار تیار ہو گئے تیار نہیں ہوئے؟ ان کو واپس یاد ہو گئی, دیکھ لیں. اب یاد کر لیں, ان کے سنانے سے یاد کر لیں. جی, قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم زین القرآن باصواتکم. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. زین القرآن باصواتکم. سبحان اللہ. یاد تو ہو گئی تو ڈر کیوں رہے؟ اب دوبارہ سے زوردار آواز میں, پتہ چلے احمد رضا بھائی ہے ہمارے, قرآن اور زور سے. زین القرآن باصواتکم. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. تو سب نے حدیث پاک یاد کر لی ہے. اب پھر آپ کو مشکل ہوگی فیصلہ کرنا, کیونکہ فیصلہ تو ہمارے کرتے ہیں نہال بھائی. ذہین بچے کا فیصلہ ہوتا ہے نا, تو بھائی پھر کچھ سوالات کر لے, پھر فیصلہ کر لے. اور آج تو بہت سارے سوالات ہو سکتے ہیں. کیا حدیث پاک ہے؟ قرآن پاک کو اپنی آوازوں سے زینت دو. اور زینت کیسے دینی ہے؟ کہ قرآن پاک کو اچھا پڑھنا ہے. اور اچھا کیسے پڑھیں گے؟ جب ہم قرآن کو کس کے مطابق پڑھیں گے؟ تجوید کے ساتھ. ہاں, تو اب دیکھ لیں کچھ سوال اس سے ہی نکال لیں آپ. تجوید کیا ہوتی ہے, کیسے ہوتی ہے, کوئی قواعد بھی پوچھے جا سکتے ہیں. قرآن پاک کون کون پڑھتا ہے؟ قرآن پاک سب پڑھتے ہیں نا. تو اب مدرسۃ المدینہ میں کون کون پڑھتا ہے؟ صرف احمد رضا بھائی. اچھا, باقی کیا پڑھتے ہیں مسجد کے مدرسے میں؟ جی, بابا کے پاس. اچھا, کس کے پاس؟ بابا کے پاس. بابا کے پاس. بابا آپ کو خود پڑھاتے ہیں؟ واہ بھائی واہ, آپ کے ابو خود پڑھاتے ہیں, قاری صاحب ہیں آپ کے ابو, ماشاء اللہ. تو ابو آپ کے کہیں اور بھی پڑھاتے ہیں, آپ ہی کو پڑھاتے ہیں؟ دوسرا نا مدرسہ ہے نا, مدرسے میں بھی پڑھاتے ہیں, ماشاء اللہ. بھائی قاری صاحب کے بیٹے اور پڑھتے بھی ابو سے, یہ بڑی بات ہے. اور عرفان بھائی کو پڑھانے آتے قاری صاحب؟ پھر دارالمدینہ میں پڑھتے ہیں. دارالمدینہ میں پڑھتے ہیں, تو وہیں پر قرآن پاک بھی پڑھایا جاتا ہے. ایسا ہے, چلے زبردست زبردست. بھائی دارالمدینہ میں بھی پڑھ سکتے ہیں, وہاں پر آپ کو جو دنیاوی سبجیکٹس جن کو ہم کہتے ہیں انگلش وغیرہ وہ بھی پڑھاتے ہیں, صحیح ہے. اور ساتھ میں قرآن پاک بھی پڑھاتے ہیں. چلے بھائی, تو کیا پوچھے بھائی؟ تجوید کیا ہے یہ پوچھنا تھا. تجوید کیا ہوتی ہے؟ تجوید کیا ہوتی ہے یہ کون بتائے گا؟ اس پر فیصلہ ہے. تجوید ابھی میں نے باتوں باتوں میں بہت دفعہ دہرا چکا ہوں کہ تجوید ہوتی کیا ہے یا تجوید کسے کہتے ہیں. میں نے تھوڑی سی تو کوشش کر لیں. تجوید خوبصورت کو کہتے ہیں تجوید. مائک تو قریب کرے, مائک تھوڑا سا دور ہے آپ کا. جی, تجوید بیوٹیفل کو کہتے ہیں. تجوید بیوٹیفل کو کہتے ہیں. ویسے لفظی معنی تو یہ بنتے ہیں کسی چیز کو سنوارنا, نکھارنا, بنانا, ماشاء اللہ.
جی خوبصورت کرنا. خوبصورت کرنا. ٹھیک ہے, چلے یہ لفظی معنی مان لیتے ہیں, لیکن اس کو یوں کہہ لیجیے اصطلاح میں کیا کہتے ہیں, یا اصطلاح کو پہلے کیا کہتے ہیں, وہ تو آسان کرنا پڑے گا. اس کی ٹرمنالوجی جو ہے اس کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ جی قرآن پاک کو صحیح سے پڑھنا. قرآن پاک کو صحیح سے پڑھنا. ویسے بچے اپنے اعتبار سے بالکل صحیح بتا رہے ہیں, یعنی جیسے جو بھی قرآن پاک کے حروف ہیں, قرآن پاک کس زبان میں؟ عربی عربی میں. کس میں ہیں؟ عربی. ہاں, تو اس کے جو ورڈز ہیں ان کو ان کے مخرج سے ادا کرنا, اور جو ان کی صفات ہے اس کے ساتھ ادا کرنا کیا کہلاتا ہے؟ تجوید. تجوید. اب یہ صفات کیا ہوتی ہے؟ کسی ورڈ کو پڑھنا ہوتا ہے ہم نے کیسے پڑھتے ہیں؟ موٹا. موٹا. کون سے حروف موٹے پڑھے جاتے ہیں؟ قاف. نام کیا ان کو کہتے کیا ہے؟ حروفے. قلقلہ. قلقلہ. دیکھ لیں, موٹا پڑھنے والے حروف ہیں یہ. پھر مفردات. حروف مفردات. موٹا کون سے حروف پڑھے جاتے ہیں؟ حروفے. میم سے آتا ہے, مدہ بھی آتا ہے. جی مدہ. حروف مدہ. سوچ لیں موٹا پڑھنے والے حروف. جی احمد رضا بھائی کیا ہوا؟ حروف مستعلیہ. حروف مستعلیہ. کتنے حروف مستعلیہ؟ 2 4. 2 4. احمد رضا بھائی آپ ہی بتا دیں حروف مستعلیہ ہیں کتنے؟ 4. میں ان کو ذہین بچہ بنانے والا تھا, بس فیصلہ ہو گیا تھا. میں نے کہا باقی کا سیکھیں گے اسلام فار کڈز میں. جی 7 ہیں. کتنے؟ 7. اب یہ جواب اگر آپ دے دیتے تو میرا فیصلہ ہو جاتا. بھائی اب آپ فیصلہ کریں کہ کون جو ہے وہ آج کا ونر ہوگا, کیونکہ یہ ہے تجوید اور اس کے مطابق ہم نے پڑھنا ہے قرآن پاک, اور اس کے لیے آپ نے دیکھنا اسلام فار کڈز یا مدرسۃ المدینہ آپ نے جانا ہے. تو اب فیصلہ کر رہے ہیں ہمارے نہال بھائی کہ آج کے ذہین بچے کون ہیں. ویسے ماشاءاللہ انہوں نے مستعلیہ کا بتایا تھا. آج کے ذہین بچے ہمارے احمد رضا بھائی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. خوش ہو جائے, میں اکثر کہا کرتا ہوں دوسروں کی خوشی میں خوش ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی خوشی ملے گی, اور دوسروں کی خوشی پہ غمزدہ ہوں گے تو پھر ہو سکتا ہے آپ کو بھی پھر غمی دیکھنا پڑے. تو آ جائیں بھائی ہمارے چھوٹے سے ننھے منھے ہمارے احمد رضا بھائی. جزاک اللہ خیرا. آمین. تشریف رکھیں. اور بڑے دنوں بعد ذہین بچے بنے ہیں آپ, تو روزانہ حدیث پاک یاد کیا کریں. اور اسی کے ساتھ ہمارا سیگمنٹ ختم نہیں ہوا, اب تصویروں کی طرف چلیں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم من لا یرحم لا یرحم. ترجمہ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. آئی لو مدنی چینل. عائشہ اور فاطمہ عطاریہ من چین آباد. ماشاء اللہ. نیکسٹ, میرا پیارا دین الحدیث ان الدین یسرن. بے شک دین آسان ہے, بے شک دین آسان ہے. خضرہ عطاریہ چشتیہ شریف. نیکسٹ, تم میں بہتر وہ ہے جو خود قرآن مجید کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. ماشاءاللہ. اقرا عبد الغفار. ماشاءاللہ. عبد پورا لکھا کریں, عبد الغفار. نیکسٹ, قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. ماشاءاللہ. حدیث پاک لکھی, اللہ پاک اپنے بندے کی مدد پر رہتا ہے, اپنے بندے کی مدد پر رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد پر رہے. ماشاءاللہ. نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے. نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. جی نام ہے ان کا فاطمہ. انہوں نے 2 حدیث پاک لکھی نا, البر حسن الخلقی, نیکی اچھے اخلاق کا نام اخلاق کا ہے. نام ہے. اور ساتھ میں کیا بنایا انہوں نے؟ پھول بھی بنایا ہے. کون سا پھول بنایا ہے؟ گلاب کا. کس کا؟ گلاب کا. ہاں ماشاءاللہ, گلاب کا پھول بنایا ہے. زبردست. جو اچھے اخلاق والے ہوتے ہیں وہ گویا پھول کی طرح مہکتے رہتے ہیں, ان کی خوشبو سے لوگ انہیں پسند کرتے ہیں, فائدہ بھی ہوتا ہے. اور جو برے اخلاق والے ہوتے ہیں وہ کانٹے کی طرح ہوتے ہیں, گویا چبھ جاتے. جی ماشاءاللہ. دعا فاطمہ ہاجرہ ہے, یہ شہر ہے کراچی. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. نیکسٹ. واہ. ماشاءاللہ. کیا بات ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک پیاری حدیث قول رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, ارحموا ترحموا. رحم کرو تم پر رحم کیا جائے گا. میرا پیارا دین لکھا ہے. ماشاءاللہ. انہوں نے یہ لکھا ہے, وہ نام کہاں ہے؟ نام یہ تو میں سوچ رہا تھا آج یہ شاید ہمارے ڈائریکٹر صاحب کی مشکل آسان کر دی ہے. فرسٹ پوزیشن شاید آ جائے گی, کیونکہ اس میں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ ہے نا. اب ڈائریکٹر صاحب کہہ بھی رہے ہیں ایسے ہی تھا, لیکن اس میں نام ہی موجود نہیں ہے, تو اب کیا کریں گے؟ بے نام فرسٹ ہوں گے آج.
بھائی آپ نے اتنی محنت کی ماشاءاللہ, یہ آپ نے پھول وغیرہ فلاور سب کچھ بنایا, لیکن اپنا نام ہی بھول گئے. اتنی محنت کر رہے تھے یا کر رہی تھی, اب جو بھی ہیں, بہرحال اللہ پاک آپ کی ان محنتوں کو قبول فرمائے. اب نیکسٹ ٹائم آپ نے دوبارہ بنا کر بھیجنی ہے اور نام بھی لکھنا ہے. جی ماشاء اللہ. نیکسٹ پکچر. ماشاء اللہ. واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. ماشاء اللہ, اللہ پاک بندے کی مدد پر رہتا ہے, بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہے. ثناء اللہ, ماشاء اللہ ثناء اللہ ہیں بروہی دادو. ماشاء اللہ. اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا, اور اب کہاں جائیں گے ہم؟ کون سا سیگمنٹ ہوگا؟ لیکن اس سے پہلے اسلامک ہسٹری. اس سے پہلے ایک اور سیگمنٹ ہوتا ہے, ایک پیاری حدیث. اس سے پہلے ایک اور ہوتا ہے, سلام. اس سے پہلے ایک اور ہوتا ہے. پیارے نبی کی یہ فیصلہ بھی تو ہوتا ہے, فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کون ہے, یہ نہیں کرنا. اپنا تو فیصلے کے لیے انتظار رہتا ہے گفٹ کس کے پاس آ رہا ہے, اور وہاں جو ہے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کون ہو رہے ہیں اس کا کوئی نہیں چلے بھائی. جی بھائی, فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کون ہے آج؟ فرسٹ کون آ رہا ہے یہ؟ جی سبحان اللہ, سبحان اللہ. ماشاء اللہ. کیا نام ہے؟ عبداللہ. عبداللہ یہ نام عبداللہ کہہ لے ہیں, اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی کوئی بھی ہو سکتا ہے. بہرحال آپ تو پہچان رہے ہوں گی کہ آپ کی محنتیں تھیں ماشاءاللہ. تو آپ کی محنتوں کا ایک طرح کا ثمرہ دنیا میں ملا کہ آپ فرسٹ آ چکے ہیں یا آ چکی ہیں. اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے اور محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی اب سیکنڈ کی طرف چلتے ہیں. سیکنڈ کون ہے؟ بیسٹ رائٹر. جی سیکنڈ ہے زبردست, سب کہتے سبحان اللہ. عائشہ اور فاطمہ تاریاں ہیں منچن آباد سے, جن کی ماشاءاللہ کالز بھی غالباً یہی ہیں جن کی آتی ہیں. ماشاءاللہ کیا بات ہے, زبردست انداز سے آپ نے لکھ کر ہمیں حدیث پاک بھیجی ہے. جی اور تھرڈ پوزیشن پر ہیں ماشاءاللہ, سب کہتے سبحان اللہ. نام کیا ہے ان کا بھائی؟ دعا فاطمہ ہاجرہ, شہر کراچی. جی دعا فاطمہ ہاجرہ, یہ تین نام ہے کیا؟ یہ ہو سکتا ہے یہ تین, دعا فاطمہ اور ہاجرہ الگ. اچھا یہ ہو سکتا ہے دعا فاطمہ نام ہو اور ہاجرہ ہو. تو ماشاءاللہ دو حدیث پاک بھی لکھ کر بھیجیے, اور ہے بھی کراچی سے. ماشاءاللہ زبردست, اللہ پاک آپ کو بھی برکت عطا فرمائے. اور اب چلیں گے اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف, جس کا نام ہے اسلام اور سائنس. میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. میرے بچوں, ہمارا سیگمنٹ ہے اسلام اور اسلام اور سائنس. سیگمنٹ میں ہم آج سنیں گے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, باوضو سونے والا روزہ رکھ کر عبادت کرنے والے کی طرح ہے. سبحان اللہ. یعنی وضو کر کے سونے والا روزہ رکھ کر عبادت کرنے والے کی طرح ہے. کیا بات ہے. اور پیارے بچوں, حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص وضو کی حالت میں ذکر کرتے ہوئے سو جائے, اور پھر جب رات کو کسی وقت اس کی آنکھ کھلے یا بستر پر وہ کروٹ لے, اس وقت وہ اللہ پاک سے دنیا و آخرت کی بھلائی کی جو بھی دعا مانگے گا, اللہ پاک اس کی دعا کو قبول فرمائے گا, اور اسے وہ چیز ضرور عطا فرمائے گا, سبحان اللہ. اور پیارے بچوں, اس کا سائنسی فائدہ یہ ہے کہ ہم سارا دن کسی نہ کسی کام میں مصروف رہتے ہیں. تو جب ہم رات کو سونے سے پہلے وضو کرتے ہیں تو ہمارے جسم کے تمام پارٹس اپنی اصل حالت میں آ جاتے ہیں. باوضو ہمیں سونا چاہیے. ماشاءاللہ بھائی, یہ آپ ٹیسٹ بھی لے لیں باتوں ہاتھ اپنے شاگردوں سے. کیا پڑھایا آپ نے, کیا بتایا بھائی؟ سونا ہے ہم نے. جی سونے سے پہلے نا وضو کریں گے تو برکت عطا فرمائے. اچھا بھائی, وضو کریں گے سونے سے پہلے وضو کرنا چاہیے. وضو کون کون وضو کرے گا سونے سے پہلے؟ دیکھ لے, وضو کریں گے یا وضو کریں گے؟ ہم تو وضو کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, وضو نہیں بلکہ وضو. یہ پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ کون کون کرے گا. ٹھیک ہے, باقی اگر نیت بنتی ہے واقعی تو پھر ہمیں اس بات کا اظہار کرنا چاہیے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے, بس ٹھیک ہے جی ہمیں کہہ رہے ہیں تو اب ہمیں ہاتھ اٹھانا ہی ہے, ارادہ کرنا ہی ہے لازمی, بھلے دل میں ارادہ ہو نہیں ہو, بول دینا ہم نے یہ کام کرنا ہے. تو ہم نے کس وقت ارادے کو شو کرنا ہے؟ جب واقعی دل میں اگر دل میں نیت ہے کہ وضو کریں گے سونے سے پہلے تو پھر ہاتھ بھی اٹھائیں, بتائیں بھی انشاءاللہ کہے. دل میں ہے ہی نہیں, بس سامنے والے کو خوش کرنے کے لیے ہاتھ اٹھا دیا, تو یہ اچھی بات نہیں ہے. تو وضو نہیں کرنا بلکہ کیا کرنا ہے؟ وضو کرنا ہے. اور وضو کرنے کی کیا برکت ملے گی یہ کس نے یاد کیا ہے؟ اگر سوئیں گے وضو کر کے. ویسے وضو کس لیے کہتے ہیں؟
نماز پڑھنے کے لیے کرتے نا یہ اس طرح کے کوئی کام. تو ابھی ہم کیا کرنے جا رہے ہیں؟ سونے. تو سونے کے لیے وضو ہے بھائی, ایسا ہے, اس کی کیا برکت ملے گی؟ جی سونے کے لیے بھی وضو کیا جاتا ہے, ویسے نماز کے لیے اور دیگر کاموں کے لیے بھی کرتے ہیں, لیکن ہمیں کیا چاہیے؟ سونے کے لیے بھی وضو کریں. کیا فضیلت ہے دوبارہ سے بتا دیں کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو شخص وضو کی حالت میں ذکر کرتے ہوئے سو جائے اور پھر جب رات کو کسی وقت اس کی آنکھ کھلے یا بستر پر وہ کروٹ لے, اس وقت وہ اللہ پاک سے دنیا و آخرت کی بھلائی کی جو بھی دعا مانگے گا اللہ پاک اس کو وہ ضرور عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. تو یہ پوری تفصیل ہے, وضو کر کے سونا ہے اور پھر ذکر اللہ کرتے ہوئے سونا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ کروٹ وغیرہ لے رہے ہیں اور پھر جو ہے وہ دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ وہ دعا بھی قبول ہوگی. اور بھی بہت ساری اس کی برکتیں ہوتی ہیں, تو کوشش کریں وضو کر کے سویا کریں. جی تو اسلام نے جو باتیں بتائی ہیں اس کے فائدے ہمیں سائنس بھی بتاتی ہے. اور اسی کے ساتھ اب چلیں گے اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے اسلامک ہسٹری. میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. جی اسلامک ہسٹری سیگمنٹ ہے اور اس سیگمنٹ میں شروع میں ہم شامل کریں گے کچھ کالز کو. جی تم نے حال بھائی, میرا نام احمد رضا ہے, میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. آپ کے سوال کا جواب ہے سورۃ ناس. سورہ ناس. ماشاءاللہ نہال بھائی آپ کے سوال کا جواب انہوں نے درست دے دیا ہے اور ان کا جواب درست ہے. جی نیکسٹ. میں ہوں فاطمہ طاہریہ منشن آباد سے. میں جی. آپ کے سوال کا جواب دوں گی سورہ ناس. ماشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب درست ہے. ہمارے سوال کا جواب درست ہے. درست ہے. نہال بھائی کے سوال کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ. جی نیکسٹ. میرا نام شاہ زمان ماشاء طاہری ہے. میں اللہ. شاہپور جہانیہ سے عرض کر رہا ہوں. میرے پیارے پیارے وقار بھائی, میں آج کے سوال کا جواب دوں گا. جی. آج کے سوال کا جواب ہے کہ سورہ ناس سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے ماشاءاللہ. کا یہ التجا ہے کہ دیدار ہو سبحان اللہ. مدینے کا. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. اللہ پاک آپ کو اور اچھا نعت خواں بنائے. ماشاءاللہ ابھی بھی آپ اچھے انداز سے نعت پڑھتے ہیں. واہ. جی نیکسٹ. میرا نام امید ہوا ہے. امید ہوا. میرا پیارا دین بہت اچھا لگتا ہے. جزاک اللہ میں خیرہ. آپ کے سوال کا جواب دوں گی. آپ کے سوال کا جواب ہے سورہ ناس. ہمارا نام آمین. آمین آمین. ماشاءاللہ. جی نیکسٹ. میرا نام کنیزہ فاطمہ ہے. نہال بھائی میں آپ کے سوال کا جواب بتاؤں گی سورہ ناس. سورہ ناس. آپ کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ. جن بچوں نے کال کی اللہ پاک آپ کو اور برکت عطا فرمائے. لیکن حدیث پاک نہیں سناتے بھائی. حدیث پاک آج تو زیادہ الفاظ بھی نہیں تھے ہیں. کیا حدیث پاک ہے؟ زین القرآن باصواتکم, اپنی آوازوں سے قرآن پاک کو زینت دو. تو یہ حدیث پاک بھی سناتے تو اور اچھی بات ہوتی. چلے بھائی سیگمنٹ ہمارا شروع ہو چکا ہے اسلامک ہسٹری, اور اسلامک ہسٹری میں پہلے ہوگا ایگزام. اب ایگزام میں دیکھتے ہیں کون کون پاس ہوتا ہے کون کون فیل ہوتا ہے. ایگزام کے لیے ریڈی ہیں؟ جی. تو کیا سن لیا تھا ہم نے, بتا دیں. ایک سال کے بارے میں بتایا تھا جس کے اندر کچھ ایسے واقعات پیش آئے جس کی وجہ سے اس سال کا اس ایئر کا ایک پرٹیکولر نام رکھا گیا تھا. وہ نام کون بتائے گا؟ عرفان بھائی تو تھے نہیں, تو عرفان بھائی آرام سے ریلیکس سے ادھر ادھر تھے. عرفان بھائی تھے. اچھا میں کہوں یہ اتنے ریلیکس بیٹھے ہوئے, ان کی توجہ بھی نہیں ہے. میرے سے تو سوال ہی نہیں ہے, میں تھا ہی نہیں. آپ تو تھے. بعض اوقات ہوتا ہے نا بھائی کل کا سناؤ تو وہ بچے بڑے اطمینان میں ہوتے ہیں جو کل آئے نہیں ہوتے. بولتے ہم تو آئے نہیں تھے. ٹینشن انہیں ہو رہی ہوتی ہے جو آئے ہوتے ہیں اور جواب یاد نہیں ہوتا, جواب پتہ نہیں ہوتا. تو عرفان بھائی آپ آئے تھے اور احمد رضا بھائی بھی تھے؟ نہیں تھے. وہ میں نہیں تھا بھائی. عبدالہادی بھائی اور عبدالاحد بھائی تو ہوں گے. جی تھے. جی سال یاد آ رہا ہے؟ کچھ سال میں کچھ ہوا تھا, 2 لوگوں کا انتقال ہوا. جی چلیں بھائی ہم بتا دیتے ہیں, ایسے تو سوچنے میں ہمارا ٹائم ختم ہو جائے گا. ایک ابو طالب کا انتقال ہوا تھا. ابو طالب نے بھی ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت سپورٹ کیا تھا. اور دوسرا اسی سال میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی
انہا کا بھی انتقال ہوا، خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی انتقال ہوا، وصال ہوا. تو یہ بھی ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کی بہت غمگسار تھیں. اور کون تھیں ہمارے پیارے نبی کی؟ وائف تھی. ہاں وائف تھی، فرسٹ وائف تھی. تو ان کا بھی اسی سال میں اسی ایئر میں انتقال ہو گیا. تو اس سال کا نام رکھا گیا عام الحزن. حزن کہتے ہیں غم کو، اور عام کہتے ہیں عربی میں سال کو. ایک ہوتا ہے عام الف مد عام، وہ ہوتا ہے کھانے والا، اور ایک ہوتا ہے عین سے عام. ٹھیک ہے، اور عربی میں اس عام کا مطلب ہوتا ہے سال. ویسے اردو میں بھی عام یوز ہو رہا تھا، بھائی یہ عام بات ہے نا. تو یہ دیکھیں ایک ہی عام ہے، وہ مختلف انداز سے. الف مدہ سے ہوگا تو وہ عام کھانے والا ہو جائے گا، عین سے ہوگا اور عربی میں ہوگا تو سال مطلب ہو جائے گا، اور اردو میں عام یوز ہو رہا ہوگا تو مطلب عام بات ہے، یہ چیز عام ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس سال کا نام رکھ دیا گیا عام الحزن. اچھا، اب اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکے کے لوگوں کو دین کی دعوت دیتے تھے، اچھی باتوں کی طرف بلاتے تھے. تو وہاں کے لوگ جو ظاہر ہے وہ قبول نہیں کر رہے تھے بلکہ مخالفت کر رہے تھے. تو ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دوسری جگہ اسلام کی دعوت دینے کے لیے تشریف لے گئے. اس جگہ کا نام تھا طائف. کیا نام تھا؟ ہاں، وہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ کے غلام زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے. یہ طائف جو ایریا تھا نا، یہاں بڑے بڑے امیر لوگ رہتے تھے، اور بڑا یہ ایریا خوشنما اور باغات والا اور بڑا جو ہے یوں کہہ لیجیے پھلدار اور پھولدار علاقہ تھا، ایریا تھا. وہاں رہنے والے بھی بڑے امیر لوگ تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں جا کر ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دی کہ برائیوں کو چھوڑ دو، شرک کو چھوڑ دو، توحید کی طرف آ جاؤ. تو ان لوگوں نے بھی آپ کی بات کو ماننے کے بجائے ان لوگوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے جو غلام تھے ان کے پیچھے کچھ ایسے لڑکوں کو لگا دیا، لوگوں کو لگا دیا جنہوں نے معاذ اللہ آپ پر پتھر برسانا شروع کر دیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر پتھر برسانا شروع کر دیے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو نہیں مانا. اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے مقام نخلا میں تشریف لائے. کہاں تشریف لے کر آئے؟ مقام نخلا. ہاں، یہ ایک جگہ کا نام ہے. وہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر آئے، اور وہاں پتہ کیا واقعہ ہوا؟ آپ نے رات کو نماز تہجد کے اندر قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے. تو نصیبین کے جنوں کی ایک جماعت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی ہے. نصیبین بھی کوئی جگہ ہوگی، تو وہاں کے جن جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، اور انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے اس تلاوت کو سنا، اور یہ تلاوت سن کر اتنے متاثر ہوئے کہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. سبحان اللہ. یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ جن بھی مسلمان بھی ہوتے ہیں، اور بہت بڑی تعداد میں جن مسلمان ہوتے ہیں، یعنی وہ بھی انسانوں کی طرح ہوتے ہیں ایک طریقے سے. مگر انسانوں کی طرح تو نہیں ہوتے، وہ تو جن ہوتے ہیں. وہ جن ہیں، ہم انسان ہیں، لیکن ان کے اندر بھی جیسے مسلمان اور غیر مسلم بھی ہوتے ہیں، جیسے مسلمانوں میں ہوتے ہیں. تو وہ جنوں کی ایک جماعت جو ہے، یعنی کافی سارے جو جن ہیں وہ قرآن پاک سن کر مسلمان ہو گئے. اور پھر ان جنوں نے واپس جا کر اپنی قوم کو بتایا. تو مکہ شریف میں جنوں کی ایک جماعت آئی، ان کا ایک گروہ آیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں وہ حاضر ہوئے، اور انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا. پہلے نصیبین کی جماعت آئی تھی، لوگ آئے تھے، گروہ آیا تھا، اور انہوں نے قرآن پاک سنا اور مسلمان ہو گئے. پھر جا کر ان جنوں نے اور جنوں کو بتایا. ٹھیک ہے، ان کے بھی آپس میں تعلقات ہوتے ہیں. تو وہ دوسرے پھر جن آئے، اور انہوں نے مکہ شریف میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور وہ بھی اسلام قبول کر لیا. تو اس طریقے سے مقام نخلا میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چند دنوں تک قیام فرمایا تھا، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام مقام حرا میں تشریف لے آئے تھے. اور اس کے بعد پھر مزید کیا ہوا وہ انشاءاللہ پھر آگے مزید سنیں گے. ٹھیک ہے جی، آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، یہ پروگرام کے اندر شریک ہوتے رہنا ہے، اور ان باتوں کو یاد رکھنے کی کوشش بھی کرنی ہے. جی ایسا نہ ہو پھر میں کل پوچھ رہا ہوں، پھر آپ بیٹھے ہوئے ہوں، پھر میں یاد دلا رہا ہوں بھائی کل کون کون تھا، پھر اس کے بعد بھی یہی ہو رہا ہو کہ جی آپ ہی بتا دیں دوبارہ سے. ٹھیک ہے بھائی عرفان بھائی، ابھی کیا سنا ہم نے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہاں تشریف لے کر گئے تھے اسلام کی دعوت دینے کے لیے؟ مکہ. وہ تو جن گئے تھے مکے میں جن گئے تھے. یہ احمد رضا بھائی بتا رہے مکے میں جن گئے تھے. جی آخر میں ہم نے یہ بات سنی نا کہ کچھ جن پہلے کہاں کے آئے تھے؟ نصیبین مقام کے جن حضور کی بارگاہ میں آئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے قرآن پاک کی تلاوت سنی تو کیا ہوئے؟ ہاں، پھر انہوں نے جا کے اور جنوں کو بتایا. دیکھیں جن بھی کیا کرتے ہیں، اچھی باتیں دوسروں کو بتا رہے ہیں کہ بھائی ہم مسلمان ہو گئے، تم بھی مسلمان ہو جاؤ. تو ان کی دعوت سے وہ بھی مسلمان ہو گئے. تو ہم تو انسان ہیں، ہمیں بھی اچھی باتوں کو آگے دعوت دینی چاہیے نا.
हाँ, तो आपको अच्छी बातों की दावत देनी है, खाने पीने की सिर्फ दावत नहीं देनी, अच्छी बातों की भी दावत देनी है कि हमें प्रोग्राम अच्छा लगता है मेरा प्यारा दीन, तो आप भी ये प्रोग्राम देखा करें। तो प्यारे प्यारे बच्चों, इसके साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त भी इख्तिताम तक पहुंचा। जी हाँ प्यारे बच्चों, हमें इन बातों को याद रखना है क्योंकि ये किन की ज़िंदगी के मुतालिक बातें हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे प्यारे नबी, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की लाइफ की इंपॉर्टेंट बातें हैं और अच्छी अच्छी बातें हैं। तो हमें इन बातों को याद रखना है और आगे तक भी पहुंचाना है। और हमारे प्रोग्राम मेरा प्यारा दीन का वक्त अपने अख्ताम तक पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी हमारी अगली एपिसोड में, यानी कल। तो कल भी आप हमारा प्रोग्राम मेरा प्यारा दीन ज़रूर देखिएगा। आखिर में मैं आपको सोशल मीडिया का लिंक दूँ कि हमारा यूट्यूब पर चैनल है किड्स मदरी चैनल के नाम से, आप वहाँ पर जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वहाँ पर जितने भी हमारे प्रोग्राम्स हो चुके हैं वो सब वहाँ पर अपलोड हैं, तो वो भी आप ज़रूर देखें। अपना ख्याल रखिए, हमें दुआओं में याद रखिए। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। देखते रहिए किड्स मदनी चैनल। मेरा प्यारा